امریکہ کی جانب سے ہر جائز ناجائز طریقے سے پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ الٹا ان کے کٹ پتلی حکمران بدنام ہوئے اور بے اعتبار قرار پائے۔ مقصد پاکستان کو استعمار پر انحصار کے لیے بے بس اور لاچار رکھنا ہے۔ لوگ جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران کسی حد تک امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں تو بچی کچی ساکھ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی حکومت پر پاکستانی عوام کا غصہ بالکل قابل فہم ہے، جس نے امریکی ایجنٹوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ اس بات کا ثبوت ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں سامنے آیا۔ یہ شخص CIA کا کارندہ تھا جس نے جنوری 2011 میں لاہور میں 2 معصوم شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں ایک اور پاکستانی اس امریکی کار کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا تھا جو ریمنڈ کی مدد کے لیے الٹے ہاتھ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی۔ پنجاب حکومت نے اس دوسری کار میں سوار افراد کو پولیس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تو امریکیوں نے انہیں پاکستان سے بھگا دیا۔ گو کہ ریمنڈ ڈیوس کو وہیں موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ اسے سفارتی استثناء حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریمنڈ کو لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی، اپنی جان بچانے کے لیے اسے گولی چلانا پڑی۔ در حقیقت اس نے مقتولین کو عقب سے نشانہ بنایا تھا۔ اس ایک بات سے امریکی کہانی کا پول کھل گیا۔ امریکی حکام نے میڈیا کے سامنے اعتراف کیا کہ ریمنڈ CIA کا خفیہ ایجنٹ تھا۔ وہ CIA کی اس خفیہ ٹیم کا حصہ تھا جو ملک کے طول و عرض میں عسکریت پسندوں کا پتہ لگانے پر مامور ہے۔ ہلاک ہونے والے ایک شخص کی بیوہ 19 سالہ شمائلہ کنول نے مایوسی کے عالم میں چوہے مار دوا کھا کر خودکشی کر لی۔ اسے یقین تھا کبھی اسے انصاف نہ ملے گا۔ خودکشی کرنے والی جواں سال معصوم صورت خاتون کو پاکستان کے TV چینلز پر بار بار دکھایا گیا۔ موت سے کچھ دیر پہلے ہسپتال میں اپنے بستر کے کنارے کھڑے رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں خون کا بدلہ خون چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، میں خودکشی کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ ڈیوس کے معاملے پر پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ سفارتی سطح پر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور امریکہ مخالف جذبات اتنے شدید ہو گئے کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ شمائلہ کنول کے دکھ میں ڈوبے ہوئے الفاظ اسی مایوسی کا مظہر تھے جس کے تحت ڈرون حملوں میں رشتہ داروں کی اموات کا بدلہ لینے کے لیے لوگ اپنے آپ کو برہم اڑا لیتے ہیں۔ جنرل ڈیوڈ پیٹریاس کے ایک سابق مشیر اینڈریو ایگزم اور سینٹر فار نیو امریکن سیکیورٹی نامی تھنک ٹینک کے لیے کام کرنے والے انسداد عسکریت پسندی کے ماہر ڈیوڈ کلکولن اور اینڈریو ایگزم نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا، ڈرون حملوں میں جب کوئی سویلین ہلاک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا خاندان معاشرتی دھارے سے الگ ہو گیا۔ انتقام کی نئی خواہش پروان چڑھتی ہے اور عسکریت پسندوں کی صفوں میں مزید جنگجوؤں کا اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جتنے زیادہ ڈرون حملے ہوتے ہیں اتنے ہی عسکریت پسند مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پاک فوج کی کارروائیوں میں ڈرون حملوں کی شدت جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی تناسب سے دہشت گردوں کی تعداد بڑھتی ہے اور اسی تناسب سے خودکش حملے بھی۔ دی سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نامی تھنک ٹینک کے ساتھ منسلک فرق سلیم بھی کہتے ہیں کہ 2003 میں دہشت گردی سے ہلاک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 189 تھی، لیکن 2009 میں 11,585 لوگ دہشت گردی کے بھینٹ چڑھ گئے۔ اس برس قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائیاں عروج پر تھیں۔ دہشت گردی میں عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ انتہا پسندوں نے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ وردی والوں کے دفاتر کے بجائے اب وہ دارالحکومت کی اسلامی یونیورسٹی، لاہور اور پشاور کی مارکیٹوں جیسے آسان اہداف کو نشانہ بنانے لگے۔ حکومت کی پالیسی کے نتیجے میں دہشت گردی کی ایک واضح مثال قبائلی علاقوں کی سب سے چھوٹی ایجنسی باجوڑ میں سامنے آئی جو افغان سرحد کے قریب واقع ہے۔ 2006 میں وہاں ایک مدرسے پہ ہوائی حملہ ہوا۔ کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کا ٹھکانہ ہے۔ کم از کم 80 لوگ مارے گئے۔ اخبارات نے بعد میں انکشاف کیا کہ ان میں 60 طلبہ شامل تھے۔ ان میں سے اکثر کی عمریں 18 برس سے کم تھیں۔ عسکریت پسندوں نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے چند دن بعد ایک فوجی چھاؤنی پر 42 زیر تربیت جوان جاں بحق ہوئے
جس شخص نے خودکش حملہ کیا اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ باجوڑ کے مدرسے میں جاں بحق ہونے والے ایک بچے کا رشتہ دار تھا۔ اس سے بھی بدتر بات یہ تھی کہ پرویز مشرف کی حکومت نے امریکہ کو معصوم قرار دینے کی کوشش کی۔ پاک فوج کی قیادت نے حملے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ مقامی لوگوں اور سیاست دانوں کا کہنا تھا کہ حملہ ایک امریکی ڈرون طیارے سے ہوا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں نے بتایا کہ اصل دھماکے ہو جانے کے بعد پاک فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹرز فضا میں نمودار ہوئے۔ انہوں نے اس مقام پر راکٹ فائر کیے۔ حکومت پاکستان ان الزامات کی تردید کرتی رہی۔ سنڈے ٹائمز کی کرسٹینا لیمب نے بعد ازاں خبر دی کہ مشرف کے ایک قریبی ساتھی نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ ان کے بقول اس کے بجائے کہ امریکہ نے حملہ کیا، اگر ہم خود پر ذمہ داری ڈال لیتے تو یہ نسبتاً کم بدنامی کا باعث بنتا۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی اور جنگی حکمت عملی نے افغانستان میں بھی المناک نتائج پیدا کیے۔ افغانستان کے ریاستی اداروں کی کمزوری نے کرزئی حکومت کو بے دست و پا کر دیا۔ کرزئی پر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات تھے۔ عام تاثر یہ ہے کہ حکومت بدعنوانی کو روک نہ سکی اور امریکہ کی اعلی کار بن کر بد امنی کی آگ کو ہوا دیتی گئی۔ کھیتوں، باغات اور گھروں میں بمباری کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ امریکی اور نیٹو افواج کی حکمت عملی ہے۔ ان کارروائیوں میں فاش غلطیاں ہوتی ہیں، عام شہری ان میں مارے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی شک و شبہات ہیں کہ افغانستان کے لیے امریکہ کانگریس نے 56 ارب ڈالر کا جو ترقیاتی بجٹ منظور کیا تھا وہ کہاں اور کیسے صرف ہوا۔ اس رقم کا صرف 5واں حصہ افغان حکومت کی ثوابدید پر تھا۔ باقی تمام رقم امریکی محکمہ خارجہ، دفاع اور US ایڈ کے ذریعے خرچ ہونا تھی۔ یہ سب طالبان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ اس دلیل کو کون رد کر سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی نسبت کرزئی حکومت کے کارندوں کو زیادہ تحفظ دے سکتے ہیں۔ طالبان ملک کے مختلف حصوں میں اپنے متبادل حکومتیں قائم کر کے ریاست کے بچے کچے انتظامی ڈھانچے کے درپے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ایک وقت افغانستان پر حملے کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ افغان خواتین کا تحفظ چاہتے ہیں۔ افغان سیاست دانوں اور خواتین کے لیے کام کرنے والی مالالائے جویا نے یہ حقیقت تشت ازبام کر دی کہ بہت سے جنگی سردار کرزئی حکومت کا حصہ ہیں۔ خواتین کے بارے میں وہ طالبان جیسے ناگوار احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ جویا نے برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا، تمہاری حکومتیں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہیں، تم لوگوں کو سچ نہیں بتایا جا رہا۔ آج بھی خواتین کے لیے افغانستان کے حالات اتنے ہی تباہ کن ہیں جتنے طالبان کے دور اقتدار میں ہوا کرتے تھے۔ تمہاری حکومتوں نے بنیاد پرست طالبان کو ہٹا کر بنیاد پرست جنگی سرداروں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ بدنام زمانہ جنگی سرداروں کی حمایت حاصل کرنے پر جویا نے حکومت کو سخت ترین تنقید کا نشانہ بنایا تو ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے قتل کی دھمکیاں اس خاتون کو دی جانے لگیں۔ اس بات پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک سادہ سا سوال کوئی نہیں پوچھتا، جس قوم نے روسی فوج کی ڈٹ کے مزاحمت کی، آخری فتح کے لیے 10 لاکھ جانیں قربان کر دی، امریکہ سے وہ کیوں نہ لڑے گی؟ امریکی حکومت شاید اپنے عوام کو دھوکہ دے پائے کہ روسی برے لوگ تھے اور وہ خود بہت اچھے ہیں، مگر افغانوں کے لیے تو وہ دونوں ایک جیسے ہی سفاک اور حملہ آور ہیں۔ بارڈ ووڈز نے لکھا ہے کہ جب بھی افغانستان میں مزید فوج بھیجنے کے معاملے میں بحث ہوتی تھی تو اوباما ہمیشہ موضوع سوال پوچھا کرتے، کس مقصد کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا حاصل ہوگا، اور یہ کہ فتح سے آپ لوگوں کی مراد کیا ہے۔ جرنیل ہمیشہ خوف کو ہوا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے افغانستان میں اسلامی انتہا پسندوں کو شکست نہ دی تو کل ہمیں نیو یارک کے گلی کوچوں میں ان سے لڑنا پڑے گا۔ حقائق مسخ کرنے کی ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ جنگ آزادی کے جالوں سے نہیں، طالبان نظریات سے نبر آزما ہے۔ یہ الفاظ بالکل ان اصطلاحات سے پوری مشابہت رکھتے ہیں جو ویتنام پر حملے کے حامی برتا کرتے۔ وہ یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ اگر امریکہ ویتنام میں لڑے گا نہیں تو بہت سے دوسرے ممالک بھی کمیونزم کی گود میں جا گریں گے، حتیٰ کہ وہ امریکہ کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ ویتنام واقعی کمیونزم کی گود میں جا گرا، ان لوگوں کا تجزیہ غلط ثابت ہوا۔ اس کے بعد کیا سوشلزم کو دنیا میں فروغ حاصل ہوا؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ ویتنام کے ساتھ مشابہت کے اور بھی پہلو ہیں۔ افغانستان میں امریکی شکست نے پاکستان کو امریکہ کے لیے تختہ مشق بنا کر رکھ دیا ہے۔
بالکل اسی طرح جیسے ویتنام میں ہزیمت کا نزلہ انکل سام نے کمبوڈیا پر گرایا تھا۔ شمالی وزیرستان میں نام نہاد محفوظ ٹھکانوں اور حقانی گروپ کی موجودگی کو امریکہ خطے میں سب سے بڑا خطرہ قرار دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 5000 ہے، حالانکہ یہ تعداد اس سے کہیں کم ہوگی۔ کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ اپنی اندھی فوجی طاقت کے باوجود امریکہ ان 5000 جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہے؟ کیا ہمیں ان 5000 آدمیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ امریکہ حل من مزید یعنی ڈو مور کے لیے پاک فوج پر مسلسل دباؤ ڈالے رکھتا ہے۔ افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار وہ پاکستان کو ٹھہراتا ہے۔ حقانی گروپ کو سنبھال نہیں سکا۔ یہ بات بے حد اہم ہے کہ پاکستان کا انجام کمبوڈیا جیسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پاک فوج ان 5000 عسکریت پسندوں سے نمٹنے کے لیے شمالی وزیرستان کا رخ کرتی ہے، یہاں بسنے والے 3.5 لاکھ شہریوں کا کیا بنے گا؟ کیا جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کا ہدف ہوں گے؟ باب ووڈ ورڈز کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر لیون پینیٹا نے اوباما پر دباؤ ڈالا۔ یہ کہا کہ کوئی بھی جمہوری صدر فوج کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اوباما نے اپنی شخصیت میں بروئے کار تمام مثبت رجحانات کو سلا دیا۔ کولن پاول کے بجائے انہوں نے پینٹا کی بات سنی۔ کولن پاول کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیشہ جنرلوں کے مشورے کو ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات پر اور زیادہ افسوس ہوا۔ اس وقت پاکستان میں ایسی ذمہ دار حکومت نہ تھی جو اوباما کو ڈھنگ کا مشورہ دے سکتی۔ پاکستان میں قابل اعتبار اور خود مختار حکومت افغانستان کے لیے موضوع حکمت عملی وضع کرنے میں اوباما کی مدد کر سکتی تھی۔ اس بات کی ضمانت دی جا سکتی تھی کہ القاعدہ مغرب پر حملوں کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال نہ کرے۔ بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پاکستان مختلف متحارب فرقوں کو قریب لانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا تھا۔ پاکستان امریکہ کو افغانستان سے نکل جانے کا باعزت راستہ فراہم کرتا۔ افغانستان کے بعد پاکستان ہی وہ ملک ہے جسے دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ افغانستان میں امریکی حکمت عملی کی تشکیل پر جب مباحثہ جاری تھا تو حکومت پاکستان نے اس میں کوئی حصہ نہ ڈالا۔ زرداری کو صرف اس بات سے دلچسپی تھی کہ ہر وہ مشورہ اوباما تک پہنچایا جائے جس کے نتیجے میں امریکی امداد ملتی رہے تاکہ اس کی کرپٹ حکومت کو مصنوعی سہارا حاصل رہے۔ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ امریکہ ہی تھا جو پاکستان میں اپنا کاسہ لیس گھٹنوں کے بل جھکی حکومت قائم کرانے کے لیے 2008 کی انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوا۔ واشنگٹن کے بزرگ مہر یہ سمجھتے رہے کہ اس حکومت کے ذریعے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ امریکہ اور پاکستان اس وقت جس حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں وہ صرف بنیاد پرستی کو فروغ دے سکتی ہے۔ پاکستان جیسا ملک آبادی جہاں تیزی سے بڑھ رہی ہو، نوجوان بڑی تعداد میں ہوں اور بے روزگاری کا دورہ ہو، وہاں پر یہ رجحان خطرناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت ایک ایسی نسل پاکستان میں موجود ہے برہمی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ ایسے نوجوانوں کی ایک فوج جو امریکی ڈرون حملوں اور پاک فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں اپنے عزیز رشتہ دار کھو چکے۔ بنیاد پرستی محض غریبوں اور ناداروں تک محدود نہیں، خوشحال خاندانوں کے نوجوان بھی خود مختاری کے مجروح ہونے پر توہین کے احساس میں مبتلا ہیں۔ CNN کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کے 80% لوگ امریکہ کو ملکی سالمیت کے لیے بھارت سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ پاکستان بھارت کے ساتھ 3 جنگیں لڑ چکا ہے، امریکیوں کا کارنامہ کتنا بڑا ہے، کیسا کمال انہوں نے کر دکھایا۔ امریکہ کی جانب سے دھونس اور دھمکی کے ذریعے استعماری مقاصد کے حصول کی کوشش اور مغربی ثقافتی یلغار کے ذریعے مقامی ثقافت کو شکست و ریخت۔ اگر اس پر پاکستانی عوام بھڑک نہ اٹھتے تو اور کیا کرتے؟ یہ ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے۔ دنیا بھر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح پاکستانیوں کی کچھ تعداد بھی مغربیت کو ایک بڑا خطرہ سمجھ کر روایتی طرز زندگی میں پناہ لینے پر مجبور ہے۔ 2011 کے آغاز میں گورنر پنجاب کے افسوسناک قتل نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ پاکستانی معاشرہ کس تیزی سے تقسیم ہو رہا ہے۔ سلمان تاثیر نے ایک مسیحی خاتون کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی جسے توہین رسالت کے الزام پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ تاثیر نے بے گناہ اقلیتوں اور مسلمانوں کے خلاف اس قانون کی امتیازی استعمال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ نتیجے میں ان کے اپنے ہی محافظ نے دن دہاڑے فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ دہشت گردی کی جنگ نے پورے ملک کو امریکہ کے اسلام مخالف حامیوں
اور اسلام پسند امریکی مخالفین میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ 9/11 سے پہلے توہین رسالت قانون کے غلط استعمال سے متعلق تاثیر کے بیانات کو اخبارات میں بھی نمایاں جگہ نہ مل پاتی۔ زیادہ سے زیادہ مذہبی رہنماؤں کی جانب سے اپنے موقف کے حق میں اپنے لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے کچھ بیانات سامنے آ جاتے۔ آج ہمارا معاشرہ جس طرح خود نمایاں ہے، اس میں کسی بھی شخص کا ایک دھڑے سے تعلق اس کی زندگی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ طالبان اپنے ہر مخالف کو امریکی پٹھو قرار دیتے ہیں۔ مساجد کے ایسے امام بھی ہیں جو خودکش حملوں کو اسلامی تعلیمات کے منافی سمجھتے ہیں۔ امریکی اعلی کار ٹھہرا کر انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا پھر خودکش بمبار انہیں اڑا دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بسر اقتدار امریکہ کے حامی جماعت ANP طالبان کی کھلی مخالفت کے سبب عسکریت پسندوں کی زد میں ہے۔ ان میں سے بعض شیعہ مکتب فکر کے لوگوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کا احترام نہیں کرتے، تو دوسری طرف ہم جیسے لوگ ہیں جو امریکہ کے ساتھ غیر ضروری تعاون اور فوجی کارروائیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو انہیں طالبان کا ہمدرد قرار دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کے معاملے پر بامعنی مباحثے کے امکانات کم تر ہوتے جاتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ گاہے بعض لوگ کسی ایک فریق کے حق میں دلائل دینے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ سلمان تاثیر کے قتل سے ایک اور بات سامنے آئی، ریاست مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ تاثیر کا قاتل جب عدالت میں پیشی کے سامنے لایا گیا تو بہت سے وکلاء نے ایک ہیرو کی طرح اس کا استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور کی گئیں۔ ان مذہبی رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی جو مساجد، ریلیوں اور ٹی وی پروگراموں میں بحث کے دوران لوگوں کو اکساتے ہیں۔ زرداری نے، جو سلمان تاثیر کے قریبی دوست ہیں، ان کے جنازے میں شرکت سے گریز کیا۔ 2 ماہ بعد اقلیتوں کے وزیر شہباز بھٹی کو بھی اسلام آباد میں ان کی والدہ کے گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ ریاست جوں جوں کمزور ہوتی جاتی ہے، مقتدر اور با اختیار شخصیات کے درمیان زیادہ سے زیادہ دولت اور اختیار سمیٹنے کے لیے کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے عظیم مغل سلطنت کے زمانہ زوال میں مختلف جنگی سردار اور گورنر اپنے علاقوں کو خود مختار بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب سیاستدان اپنی سیکیورٹی کے تہہ در تہہ حصار میں قید ہو جائیں تو پہلے ہی سے محدود وسائل عوام کے بجائے عمرہ کی حفاظت پر ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کراچی اور بلوچستان میں ہونے والے قتل نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری مغربی سرحد کا بڑا حصہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ جرائم اور کرپشن بلندی کی نئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ امریکہ واویلا کرتا ہے کہ ریاست پاکستان کی ناکامی کی صورت میں ایٹمی ہتھیار غلط ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ خود امریکہ کی اپنی حکمت عملی پاکستان میں دھڑے بندی، بنیاد پرستی اور انتشار کو بڑھاوا دے کر ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہی ہے، جس کا اندیشہ وہ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ ریاست جس قدر کمزور ہوتی جائے گی، انتہا پسندی پر قابو پانا اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ 2010 میں کچھ خطرناک خبریں منظر عام پر آئیں۔ یہ افغانستان میں موجود امریکی فوجی قیادت طالبان کے تعاقب میں پاکستان کے قبائلی علاقوں پر حملے کی خواہش رکھتی ہے۔ اس پر کنگز کالج لندن میں شعبہ وار اسٹڈیز کے پروفیسر اور واشنگٹن نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو ایناٹول لیون نے اس انداز فکر کو پاگل پن کہا تھا۔ اپنے ایک مضمون میں جو پاکستان کے کئی اخبارات میں چھپا، انہوں نے لکھا، جو چیز پاکستان کو واقعی ناکامی سے دوچار کر سکتی ہے اور جس کے نتیجے میں انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی قوت میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ پاک فوج میں تقسیم گہری ہو جائے۔ پھر ممکن ہے کہ فوج کا ایک حصہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کے خلاف بغاوت کر دے۔ انہوں نے کہا، پاک فوج کے بہت سے افسران نے انہیں خبردار کیا تھا کہ طالبان اور القاعدہ کے تعاقب میں امریکی فوج پاکستان میں داخل ہوئی تو یہ نہ صرف پاک امریکہ تعلقات بلکہ خود پاک فوج کی یکجہتی کے لیے خطرناک ہوگا۔ پاک فوج کے ایک سابق جنرل کا کہنا ہے کہ گو کے ڈرون حملوں کو پاک فوج کے عام افسر اور جوان ذلت آمیز خیال کرتے ہیں، لیکن یہ اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں کیونکہ پاک فوج اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشرف پر قاتلانہ حملے اور آرمی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی پر عسکریت پسندوں کا حملہ اندرونی نوعیت کے معاملات تھے، جبکہ اپنے ہی محافظ کے ہاتھوں سلمان تاثیر کے قتل نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اندر بنیاد پرستی میں اضافے کو واضح کر دیا۔